السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ الحمد للہ، اللہ کے فضل سے ہم پچھلے سبق میں یعنی جب شروع سے لے کر کے 5 تختی نمبر مکمل کر چکے ہیں۔ اس کے اندر میں ہم جو پڑھے ہیں حرکات اور حروف مدہ اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور حروف لین، اس کے اندر میں جو چیز بیان کیا ہے وہی چیز کو مشق کریں گے۔ آج ہم کھڑا حرکات یعنی زبر زیر پیش کو داخل کریں گے کسی حرف کے اوپر، یعنی قرآن شریف سے کچھ کلمات لے کر کے داخل اس کے اوپر، یعنی جو چیز ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں وہی چیز۔ اگر تشدید نہیں پڑھے ہیں، نون ساکن، تنوین، یہ سب کا قاعدہ نہیں پڑھے ہیں تو وہ سب الفاظ نہیں ہیں، بلکہ زبر زیر پیش ہے، الٹا پیش اور حروف مدہ، الف مدہ، یا مدہ، و مدہ، اور کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش اور حروف لین یعنی واو لین، یا لین، یہ ساری چیزیں پڑھے ہیں۔ تو یہی سب چیزیں مشق کے لیے آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے کچھ قرآن شریف سے کلمہ کو لے کر کے اس کے اندر میں جس کے اندر میں جو چیز ہم پیچھے 5 تختی نمبر میں پڑھے ہیں وہی چیز اس کے اندر میں وہ کلمہ کے اندر میں پائی جائے گی، وہی ہم آج مشق کریں گے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہو یہاں پر لکھا ہوا ہے با زبر با، تختی نمبر 6 کے اندر میں بیان کیا ہے تختی نمبر 6 مشق حرکات، حروف مدہ و حروف لین۔ تو وہی چیز یعنی جو پیچھے پڑے وہی چیز آپ کے نورانی قاعدہ والوں نے بیان کیا ہے۔ جیسے ہے با زبر با، تو یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ کیسے بولو گے اس کو؟ با زبر با، آپ کو معلوم ہے اجرا اس کا کرنا ہے آپ کو، سمجھے؟ اس کے بعد ہے با کھڑا زبر با، با الف زبر با۔ سب کے اندر میں فرق ہے، لکھنے میں بھی فرق ہے، پڑھنے میں بھی فرق ہے۔ بس یہ با زبر با کو جلدی سے ادا کرنا ہے، با کھڑا زبر با کو جتنا کھینچنا ہے اتنا ہی با الف زبر با کو کھینچنا ہے۔ یہ لکھنے میں دونوں کا شکل الگ الگ ہے، نام الگ الگ ہے، لیکن اس کا پڑھنے کا انداز ایک ہی ہے۔ کیوں ہے ایک ہی؟ کہ یہ با کھڑا زبر با برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، تو با الف زبر با کے برابر ہو گیا۔ تو اس طریقے سے اس کے بعد ہے با زیر بی، ہے نا، با زیر بی، با کے نیچے زیر آ گیا تو یہاں پہ جلدی ہم ادا کریں گے۔ کیوں جلدی ادا کریں گے؟ کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ زیر کی آواز نیچے کو جاتی ہے، زیر کو جلدی پڑھی جاتی ہے اور تھوڑا بھی نہیں کھینچا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہی با کے نیچے زیر ہے اور اس کے بعد والے حرف پہ، یعنی اگر بعد والا حرف یا ساکن ہے تو یا ساکن سے یہاں پہلے کیا آ گیا؟ زیر آ گیا با کے نیچے، تو یہاں پر یہ با کو کیا کرو گے؟ کھینچ کے پڑھو گے۔ کیوں پڑھو گے؟ اس لیے کہ یہاں یا مدہ کا قاعدہ جاری ہو چکا ہے۔ کیسے؟ کیوں یا مدہ کا قاعدہ جاری ہوا ہے؟ یہاں پر 3 چیزیں یا مدہ کی شرط پائی جا رہی ہے، یا ساکن بھی ہے اور اس سے پیچھے والے حرف کے اوپر حرف کے نیچے زیر ہے، تو یا مدہ یہاں پر ہوگی۔ تو یہ اس کو کیسے پڑھو گے؟ اس کو کھینچ کر کے پڑھو گے، اس کو کھینچ کے نہیں پڑھو گے۔ اس کے بعد یہی چیز یا ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر لے آیا آپ کے کتاب والوں نے، تو کیا کرنا ہے یہاں پر حرف لین یعنی یا لین ہو جائے گا۔ یا لین ہو جائے گا تو اس کو کیسے ادا کرو گے؟ اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرو گے، جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، آپ کو ادا کرنا ہے، سمجھے؟ با زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بی، اوکے۔ اس کے بعد یہی ہے با پیش بو، با کے اوپر وہی اگر پیش لے آیا تو اس کو بھی جلدی پڑھنا، یعنی حرکات، یہ زبر کا، یہ زیر کا، یہ پیش کا، تینوں مثال آ گیا حرکات کا۔ اس کے بعد با الٹا پیش بو، با کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کے بعد یہاں با کے نیچے زیر ہے، یعنی با یا مدہ کے مثال ہے، یہاں پر کیا ہے؟ الٹا پیش، وہ مدہ کے برابر ہوتا ہے، اس کا یہاں پر لے آیا اس کا شکل کو، سمجھے؟ جیسے با پیش بو، با کے اوپر اگر پیش رہے گا تو جلدی ادا کرو گے۔ کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ حرکت ہے با کے اوپر۔ یہی با کے اوپر کتاب والے نے اگر اس کا الٹا پیش داخل کر دیا تو اس کو کیسے پڑھو گے؟ اس کو وہ مدہ کی طرح پڑھو گے، یعنی وہ مدہ کو با و پیش بو کو جتنا ہم کھینچتے تھے اتنا با الٹا پیش بو کو کھینچیں گے۔ یعنی دیکھو اس کی کتاب والوں نے دیا ہے آپ کا با الٹا پیش بو برابر ہے کس کا؟ با و پیش بو، سمجھے؟ اسی طریقے سے پڑھنا، دونوں ایک ہی طرح ہے، بلکہ لکھنے میں خالی الگ ہے لیکن پڑھنے میں ایک ہی ہے۔ کیوں ہے؟ اس لیے کہ الٹا پیش برابر ہوتا ہے وہ مدہ کے، اس کے، سمجھے؟ جیسے پڑھو گے با الٹا پیش بو، با و پیش بو،
اوکے، اس کے بعد وہی واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ گیا با کے اوپر تو کیا کرو گے اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرو گے. کیوں کرو گے؟ اس لیے کہ یہاں پر واو لین ہو جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں پر واو لین ہو جائے گا. اس کے بعد جیم واو پیش جو ہے نا، یہ سب چیز سمجھ لیے. اس کے بعد یہاں پہ آ گیا ہے جیم واو پیش جو، تو یہاں پر واو مدہ ہوگا. واو مدہ کی شرط 3 ہے، تو تینوں شرطیں یہاں پائی جا رہی ہے. کیا پائی جا رہی ہے؟ واو پائی جا رہی ہے، واو کے اوپر جزم پایا جا رہا ہے اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر پیش پایا جا رہا ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہوگا. اس کے بعد جو، یہاں پر کیا کرو گے؟ آپ کو یہاں پر واو لین ہوگا. کیوں ہوگا واو لین؟ اس لیے کہ واو ساکن سے پیچھے والے حرف کے اوپر زبر لے آیا ہے، اس وجہ سے. جیم یا زیر جی، تو یہاں پر کیا ہوگا؟ یا مدہ ہوگا. کیوں ہوگا یا مدہ؟ اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے، یا مدہ. جیم خڑی زیر جی، جیم یا زبر جی، جیم خڑی زیر جی اس کے برابر ہے، جیم یا زیر جی کے برابر. کیوں برابر ہے؟ خڑی زیر برابر ہوتا ہے یا مدہ کے، تو یہ یا مدہ لے آیا ہے. سمجھے ہم شکل؟ جیم یا زبر جی. اب پڑھو گے کیسے اس کو؟ با زبر با، با خڑا زبر با، با الف زبر با، با زیر بی، با یا زیر بی، با یا زبر بی، با پیش بو. بو نہیں بولنا ہے، کھینچنا ہے نہیں، بلکہ کیسے بولو گے؟ با پیش بو، با الٹا پیش بو، با واو پیش بو. دیکھو اس کو ایک ہی طرح سے پڑھے نا دونوں کو. اس کے بعد با واو زبر بو، بو واو لین. اس کے بعد جیم واو پیش جو، اس کو کھینچے اس لیے کہ وہ مدہ ہے. جیم واو زبر جو، اگر یہی جیم کے اوپر زبر لے آیا تو واو لین نرم آواز کے ساتھ جلدی ادا کرے. جیم واو زبر جو، جیم یا زیر جی، جیم خڑی زیر جی. یہ اس کو جتنا کھینچیں گے اتنا اس کو بھی کھینچیں گے. سمجھے؟ اس کے بعد یا لین، جیم یا زبر جے. یعنی یہ سب چیزیں ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، وہی چیز ہم یہاں پر دکھائیں آپ کو. کوئی نئی چیز نہیں ہے، جتنا چیز ہم پیچھے پڑھے ہیں وہی چیز یہ کتاب والوں نے بیان کیا ہے. اب اسی چیز کو یعنی زبر، زیر، پیش، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ، خڑا زبر، خڑی زیر، الٹا پیش، یہ سب اور واو لین، یا لین، یہاں سارا چیز ہم پڑھ چکے ہیں. جو چیز وہی چیز یہاں پر ہے، تو یہ چیز زیادہ بتانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ آپ کو سب پڑھ چکے ہو. یہی سب چیز ہے. اس کے بعد آپ کی کتاب والوں نے کیا دیا ہے؟ کتاب والوں نے دیا ہے خلقہ، یعنی مشق ہے، یعنی خلقہ. پہلے زبر کا حرکت کا مشق لکھا ہے آپ کی کتاب والوں نے. سمجھے کیسے لکھا ہوا ہے؟ خلقہ. اب یہاں پہ جوڑنا نہیں، اس لیے کہ پیچھے ہم جوڑنے کے لیے سیکھ لیے ہیں. خا زبر خا پلس قاف زبر قا، خلا لام زبر لا، خلا قاف زبر قا. آپ کو جوڑنے معلوم چل گیا ہے. اب یہاں پہ دیکھنا ہے، پڑھ لکھو. خلقہ پہلا مثال ہے خلقہ. کیا ہے؟ خلقہ، یعنی حرکت کا کلمہ آپ کی کتاب والوں نے داخل لایا ہے. اس کے بعد کیا ہے؟ اذا وقب. سمجھا؟ دیکھو خلق، یہاں پر کس کی مثال ہے؟ حرکت کی مثال ہے. خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا. یہ قرآن شریف کے اندر میں پایا جاتا ہے. سمجھے؟ وہی چیز کو لے کے آپ کی کتاب والوں نے آیا، تاکہ جو چیز ہم پیچھے پڑھیں وہی چیز کو بیان کر رہا ہے آپ کی کتاب والوں نے. یعنی جو پیچھے پڑھے ہیں اس کا مشق کرنا بالکل ضروری ہے. تھوڑا سا مشق کریں گے تو ہم آگے جا کر کے پھر قرآن شریف پڑھنے میں آپ کو
پریشانی نہیں ہوگی، مشکل ہوگی، آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اسی لیے یہاں پر مشق دیا ہے آپ کے کتاب والوں نے، یعنی جو چیز پڑھے ہیں وہی چیز کو مشق کرے گا. یعنی دیکھو خلق حرکت کو لے آیا، خا زبر خا، لام زبر لا، قاف زبر قا، خلق کیا خلق. اس کے بعد ہے اذا وقب، اذا وقب یہ بھی قرآن شریف کے اندر میں ہے. اذا وقب کیسے بولو گے؟ حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، یہ الف مدہ پڑھے ہو اسی لیے لایا. واو زبر وا، اذا و، قاف زبر قا، با زبر با، وقب وقب اذا وقب. اس کے بعد ہے وَإِذَا قُرِئَ، قُرِئَ یا نہیں قُرِئَ، کیا قُرِئَ. اب یہاں پہ ایک چیز آپ کو بتائیں گے ہم آج. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، و ای، و ای زبر کی حرکت، زیر کی حرکت، و ای، ذال الف زبر ذا، الف مدہ، و اذا قاف پیش قو، پیش کی حرکت، و اذا قو، کیا و اذا قو، اوکے. و اذا قو را زیر ری، زیر کی حرکت، و اذا قوری، قوری قوری. اس کے بعد ہے حمزہ زبر آ. آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے کچھ بات؟ یہاں پر یا لکھے ہیں، اس کے بعد حمزہ لکھے ہیں، اس کے اوپر زبر لکھے ہیں. تو آپ کو سمجھ میں آیا کیا چیز ہے یہاں پہ؟ یہاں یہ یا نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے. آپ کو بتائے تھے کہ حمزہ کی 4 شکلیں ہیں، حمزہ اپنی شکل میں، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. پیچھے سبق کے اندر میں ہم مرکبات کے اندر میں پڑھائے تھے. وہی چیز یہاں پہ ہے. آپ کو یا زبر یا نہیں پڑھنا ہے. کیا پڑھو گے؟ حمزہ زبر آ، قُرِئَ. قُرِئَ نہیں پڑھو گے، یا نہیں پڑھو گے بلکہ کیا پڑھو گے؟ قُرِئَ. اسی طریقے سے قرآن کے اندر میں، قرآن شریف کے اندر میں بہت جگہ آئیں گے، واو کے شکل میں حمزہ آئے گا، یا کی شکل میں حمزہ آئے گا، الف کے شکل میں حمزہ آئے گا. تو آپ کو معلوم چل گیا ہے کہ الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے. الف کے اوپر زبر زیر پیش، 2 زبر 2 زیر تو پیش، کوئی چیز بھی حرکت اگر داخل ہو جاتا ہے تو وہ الف نہیں رہتا ہے بلکہ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ حمزہ ہو جاتا ہے. سمجھے؟ وہ تو معلوم چل گیا ہے. باقی اسی طریقے سے حمزہ کی شکل میں یعنی یا کی شکل میں حمزہ آئے گا. جیسے سمجھا؟ یا ہے لیکن اس کے اوپر حمزہ لکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر زبر دیا ہوا ہے. تو یہاں پر کیا بولو گے؟ یا نہیں بولو گے بلکہ کیا؟ حمزہ زبر آ، قُرِئَ. وَإِذَا قُرِئَ، خَلَقَ، اِذَا وَقَبَ، وَإِذَا قُرِئَ. سمجھ میں؟ قُرِئَ، قُرِئَ. سمجھے؟ سمجھ میں آ گیا بچوں؟ وَقَوَائِبَ، عِبَ، کوا، عبا. فی جیدہا. اوکے. اس کے بعد ہے یقول. اوکے. وقواعب، واو زبر وا، کاف زبر کا، واو الف زبر وا، وقوا، وقوا، عین زیر عی، وقواعی، با زبر با، وقواعب. فی، فا یا زر، فی، جیم یا زر جی، فی جی، دال زر دی، فی جی دی، ہا الف زبر ہا، فی جی دی ہا. یقول، یا زبر یا، قاف واو پیش قو، یقو، لام پیش لو، یقول. سمجھ میں آئی بات؟ ایسے اسی طریقے سے آپ کو بالکل مشق کرنا ہے. وَكَوَاعِبَ فِي جِيدِهَا، یقول، یقول، وَكَوَاعِبَ فِي جِيدِهَا، یقول. سمجھ میں آ گئی؟ دیکھو بچوں، آپ سب کو محنت کرنا ہے تبھی
اچھے سے قرآن شریف پڑھ سکیں گے، ورنہ نہیں پڑھ سکیں گے۔ محنت شرط ہے، اور دوسری بات مشق اس کا بالکل ضروری ہے، اس لیے کہ ہمیں الف با تا ثا اور کلمہ پہلے تھوڑا تھوڑا توڑ کے مشق کریں گے، اس کے بعد پھر کلمہ کو ملا کے اگر مشق کریں گے ہم تو کیا ہوگا، تو فائدہ یہ ہوگا کہ ہم آگے قرآن شریف پڑھنے میں ہمیں مشکل نہیں ہوگا، پریشانی نہیں ہوگی۔ اسی لیے آپ کو کیا کرنا ہے، مشق کرنا ہے، سمجھے؟ اسی لیے آپ کے کتاب والوں نے کچھ پڑھا کے 5 نمبر تک تختی پڑھا کے 6 نمبر کے اندر میں مشق کو دیا ہے۔ کیوں دیا ہے مشق کو؟ اس لیے کہ آگے جا کر کے آپ کو پریشانی قرآن شریف پڑھنے میں نہ ہو، ڈائریکٹ فٹافٹ پڑھنے کے لیے جان جائے۔ آج کے سبق میں اتنا ہی میرے بھائیوں، میرے بچوں، پھر کل انشاءاللہ العظیم 7 بجے ملیں گے۔ اگر ہمارے چینل پہ جو بھی بندہ نئے آئے ہیں اور قرآن شریف اچھے سے تجوید کے ساتھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو لال والے بٹن کو دبا کر کے سبسکرائب کر دیجیے، اور بیل آئیکن کے گھنٹہ کو بھی پریس کر لیجیے، تاکہ جب بھی میں کوئی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے آپ تک ہمارا نوٹیفیکیشن پہنچے اور آپ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔